بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم معظم علی کے بیٹے ہو؟ جی ہاں، تم بالکل وہی ہو۔ مجھے تمہیں دیکھتے ہی یہ محسوس ہوا تھا کہ ایسی صورت میں نے پہلے بھی کہیں دیکھی ہے۔ تم اس مجاہد کے بیٹے ہو جسے احمد شاہ ابدالی نے اپنے کپڑے پہنائے تھے۔ میں ہمیشہ اسے اکبر خان کے ساتھ دیکھا کرتا تھا۔ میں نے دلی کی مسجد میں اس کی تقریر سنی تھی۔ آج 40 سال بعد میرے گھر اس مجاہد کا بیٹا آیا جس کی صورت دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا تھا، اور میں اسے پہچان نہ سکا۔ بوڑھے سردار کی آواز بیٹھ گئی اور وہ اپنا منہ آستین میں چھپا کر سسکیاں لینے لگا۔ حاضرین مجلس پر رکت طاری ہو چکی تھی۔ کچھ دیر مکرم خان نے اپنے آنسو پوچھے اور مراد علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا باپ زندہ ہے؟ جی نہیں، وہ میسور میں انگریزوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے اور اکبر خان انہیں مرہٹوں نے شہید کر دیا تھا۔ مکرم خان کے چند سوالات کے جواب میں مراد علی نے مختصر اپنے اور اکبر خان کے خاندان کی سرگزشت بیان کر دی۔ جب روہیل کھنڈ سے اکبر خان کے قبیلے کی ہجرت کا ذکر آیا تو مکرم خان نے کہا، روہیل کھنڈ سے جو لوگ ہجرت کر کے یہاں آئے تھے ان کے چند خاندان یہاں سے شمال کی طرف چند کوس دور آباد ہیں، لیکن مجھے معلوم نہیں ان میں کوئی اکبر خان کا عزیز بھی ہے یا نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان کے سرکردہ آدمیوں سے آپ کی ملاقات کا انتظام کر سکتا ہوں۔ نہیں، اب فوراً سرنگا پٹم واپس پہنچنا چاہتا ہوں، خدا معلوم وہاں کیا ہو رہا ہے۔ مکرم خان مراد علی کے ساتھ دیر تک باتیں کرتا رہا۔ اب ان کی گفتگو کا موضوع انگریزوں، مرہٹوں اور میر نظام علی کے خلاف سلطان ٹیپو کی جنگیں تھیں۔ آدھی رات کے قریب یہ مجلس برخاست ہوئی۔ سردار اٹھ کر جانے لگا تو حاضرین احترام سے کھڑے ہو گئے۔ سردار نے کمرے سے نکلتے وقت مراد علی کی طرف دیکھا اور گلے لگاتے ہوئے کہا، میرے عزیز، تم اس گھر میں مہمان نہیں اور اس گھر کو اپنا گھر سمجھو۔ میں تمہیں اپنا بیٹا سمجھتا ہوں، اب آرام کرو۔ اگلے دن مکرم خان بستی سے 1 میل دور جا کر مراد علی اور اس کے ساتھیوں کو الوداع کہہ رہا تھا۔ پشاور میں بغاوت کے باعث راستے کے مخدوش حالات کے پیش نظر مکرم خان کے قبیلے کے 20 مسلح آدمی ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ مراد علی کے ساتھ مصافحہ کرتے وقت بوڑھے سردار کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ بیٹا، میری زندگی میں شاید تم دوبارہ ادھر نہ آ سکو، لیکن یہ یاد رکھو، میرے گھر کا دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا۔ اگر میں نہ ہوا بھی تو میرے خاندان کے بچے اور تمہیں اپنے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ پھر وہ محمود خان کی طرف متوجہ ہوا، بیٹا، تم انہیں اٹک کے پار پہنچا کر واپس آنا ہے۔ سلطان کی شہادت سے 6 دن بعد شہزادہ فتح حیدر نے جنرل ہیرس کے وعدوں اور قمرالدین پورنیہ میر غلام علی کے مشوروں سے متاثر ہو کر ہتھیار پھینک دیے۔ میسور کے حریت پسندوں کی رگوں میں ابھی تک خون کے چند قطرے باقی تھے اور وہ آخری وقت تک شہزادہ فتح حیدر کو جنگ جاری رکھنے کا مشورہ دیتے رہے۔ ملک جہان خان سرنگا پٹم سے فرار ہونے کے بعد ان حریت پسندوں کا رہنما بن چکا تھا۔ اس نے شہزادہ فتح حیدر کو یہ سمجھانے کی کوشش کی، آپ کو کسی تاخیر کے بغیر چتر ڈرگ پہنچ جانا چاہیے۔ وہاں چند دن کے اندر اندر سلطان شہید کے ہزاروں جان نثار جمع ہو جائیں گے اور یہ لوگ آخری وقت تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ میسور کے شہیدوں کا خون رائیگاں نہیں جا سکتا۔ سرنگا پٹم کے ہندوؤں اور مسلمانوں پر انگریزوں نے جو مظالم توڑے ہیں، ان کے بعد ان سے کسی انسانی سلوک کی توقع رکھنا پرلے درجے کی خود فریبی ہے۔ اب ان وطن فروشوں کے مشوروں پر یقین نہ کریں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے سرنگا پٹم پر انگریزوں کے پرچم نصب کیے ہیں۔ ان غداروں کو ہمیشہ اس بات کا خوف رہے گا کہ سلطان ٹیپو کے جان نثار انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ میر قمرالدین پورنیہ اور ان کے ساتھیوں کی آخری کوشش یہ ہوگی
کہ میسور سے آپ کے خاندان کا اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یہ درست ہے کہ ان حالات میں ہم ایک لامتناہی عرصہ کے لیے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن مجھے یقین ہے سرنگا پٹم پر انگریزوں کے مظالم ہندوستان کے کروڑوں انسانوں کو متاثر کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ اگر ہم چند ہفتے یا چند مہینے لڑتے رہیں گے تو ہماری جنگ صرف میسور ہی نہیں بلکہ سارے ہندوستان کی آزادی کی جنگ بن جائے گی۔ مجھے یہ بھی یقین ہے اس ملک کے تمام حکمران میر نظام علی کی طرح بے ضمیر ثابت نہیں ہوں گے۔ اب ان پر انگریزوں کی جارحانہ عزائم بے نقاب ہو چکے ہیں اور سرنگا پٹم کے واقعات کے بعد وہ اپنی بقا کے لیے ہمارا ساتھ دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس جنگ میں پیشوا اور مراٹھا سرداروں کا طرز عمل یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ انہیں اپنی سابقہ غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے۔ سلطان ٹیپو شہید نے انگریزوں کے خلاف ہندوستان، افغانستان اور ایران کے جس اتحاد کا خواب دیکھا تھا وہ کسی دن ضرور پورا ہوگا۔ ممکن ہے ہندوستان پر زمان شاہ کی چڑھائی اس ملک کی سیاست کا نقشہ بدل دے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گا اور اس ملک کے بیشتر حکمران اسے اپنا نجات دہندہ سمجھ کر اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے، اور جو اس کا ساتھ نہیں دیں گے انہیں وطن کی عزت اور آزادی کا دشمن سمجھ کر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنا سلطان شہید کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی اور ان کی یہ خواہش پوری ہو کر رہے گی، لیکن شہزادہ فتح حیدر کو ملک جہان خان اور اس کے ساتھیوں کی التجائیں متاثر نہ کر سکیں۔ اس کے بھائی اور خاندان کے باقی تمام افراد سرنگا پٹم میں انگریزوں کے رحم و کرم پر تھے۔ فوج کے کچھ سپاہی افسر ایسے تھے جو اپنے اندر گرتی ہوئی دیواروں کی پناہ لے کر جنگ جاری رکھنے کا حوصلہ پاتے تھے۔ سلطان کی شہادت اور سرنگا پٹم کے سقوط نے انہیں بد دل اور مایوس کر دیا تھا۔ ان میں سے کئی ایسے تھے جن کے بال بچے سرنگا پٹم میں تھے۔ شہزادہ فتح حیدر کو جنرل ہیرس کے وعدوں کے باوجود انگریزوں سے کسی نیک سلوک کی توقع نہ تھی۔ اسے ان ملت فروشوں کے متعلق بھی کوئی خوش فہمی نہ تھی جو انگریزوں کے وکیل بن کر اسے اپنے خاندان کے مستقبل کے متعلق سبز باغ دکھا رہے تھے۔ اس کے نزدیک سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد میسور کی آزادی کا آفتاب غروب ہو چکا تھا اور وہ ایک بہادر سپاہی ہونے کے باوجود رات کی تاریکیوں میں ایک لٹے ہوئے قافلے کی رہنمائی کے لیے تیار نہ تھا۔ جب شہزادہ فتح حیدر انگریزوں کی اطاعت قبول کرنے کے لیے سرنگا پٹم کا رخ کر رہا تھا تو ملک جہان خان گجل ہٹی کی ایک پہاڑی کے دامن میں چند سرفیروں کے سامنے یہ تقریر کر رہا تھا۔ شہزادے نے میرا کہا نہیں مانا اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ حالات نے اسے بے بس و مجبور بنا دیا ہے، لیکن میں سلطان شہید کے مقدس خون کی قسم کھا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ جب تک میری رگوں میں خون کا ایک قطرہ باقی ہے میں میسور کی عزت اور آزادی کے دشمنوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ میں ان غداروں کو کبھی معاف نہیں کروں گا جنہوں نے میری قوم کو یہ دن دکھایا ہے۔ ان حالات میں تم سے کسی شاندار فتح کا وعدہ نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہارے ساتھ ایک وعدہ کر سکتا ہوں اور وہ یہ کہ انگریز اور ان کے حلیف تمہارے ہاتھوں میں غلامی کی زنجیریں نہیں پہنا سکیں گے۔ آزادی کی زندگی سے مایوس ہونے کے بعد ایک مسلمان جس چیز کی تمنا کر سکتا ہے وہ عزت کی موت ہے، اور جو لوگ عزت کی موت کے لیے میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں میں انہیں مایوس نہیں کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد ملک جہان خان کی رہنمائی میں 150 سوار کسی نامعلوم منزل کا رخ کر رہے تھے۔ شہزادہ فتح حیدر کے اتحاد ڈالنے کے بعد میسور کی وہ داستان جس کے حسین عنوان حیدر علی اور سلطان ٹیپو نے اپنی تلواروں کی نوک سے لکھے تھے ختم ہو چکی تھی۔ سرنگا پٹم اور چتل ڈراگ کے کمانڈر بھی میسور کے مستقبل سے مایوس ہو کر اتحاد ڈال چکے تھے۔ اب سلطنت خدا داد ایک لاش تھی
جسے انگریز گدھوں کی طرح نوچ رہے تھے۔ ولز ولی نے مال غنیمت کے چند ٹکڑے نظام کے آگے ڈال دیے اور سیل کے تمام اضلاع کوئمبٹور کے علاوہ سرنگا پٹم کا جزیرہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ سلطنت خدا ناد کی بندرباٹ کے بعد انگریزوں نے سابق ہندو راجا کے خاندان سے ایک 5 سالہ بچہ تلاش کیا اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ نیا راجا ہندوستان کی بساط ریاست پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا سب سے بے بس اور حقیر مورا تھا۔ اس کی ریاست میسور کے چند وسطی اضلاع تک محدود تھی۔ غداری کے صلے میں پورنیا کو نئے راجا کا دیوان مقرر کیا گیا۔ میر قمرالدین کو گرم کنڈا کی جگیر عطا کی گئی اور میر معین الدین کے جانشینوں اور دوسرے غداروں کو بھی ان کی سابقہ مراتب کے لحاظ سے جاگیریں دی گئیں۔ شہزادوں کو جلا وطن کر کے ولور بھیج دیا گیا۔ اب انگریز پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے اہل میسور کی کتاب زندگی سے آزادی کا لفظ خارج کر دیا ہے۔ لیکن میسور کی راکھ میں ابھی تک چند چنگاریاں سلگ رہی تھیں۔ چنانچہ نئے راجا کی تاج پوشی کے 2 دن بعد جنرل ہیرس لارڈز ول ولی کو یہ خط لکھ رہا تھا کہ ہمارے خلاف ملک جہان خان کی کارروائیاں اب باقاعدہ ایک جنگ کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ آج یہ اطلاع آئی ہے کہ اس نے چتل ڈرگ کے مغرب میں ہماری ایک چوکی پر حملہ کر کے ہمارے 50 آدمی موت کے گھاٹ اتار دیے ہیں۔ پچھلے ہفتے انہوں نے حیدرآباد کی سرحد پر میر نظام علی کے چند دستوں کا صفایا کر دیا تھا۔ ہماری اطلاع کے مطابق ملک جہان خان کے ساتھ 5000 باغی جمع ہو چکے ہیں اور ان کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دوپہر بلقیس اپنے مکان کے سین میں ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ سمینہ ایک کمرے سے نکلی اور بلقیس کی کھاٹ کے پاس ایک مونڈے پر بیٹھ گئی۔ فضا میں حبس تھا۔ بلقیس نے پنکھے سے اپنے چہرے کو ہوا دیتے ہوئے کہا، آج ہوا بالکل بند ہے، بارش ضرور آئے گی۔ سمینہ کچھ کہے بغیر ماں کے ہاتھ سے پنکھا پکڑ کر اسے جلنے لگی۔ ایک نوکر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا سین میں داخل ہوا اور اس نے بلقیس کی طرف ایک کاغذ بڑھاتے ہوئے کہا، بی بی جی، ہاشم بیگ صاحب کا آدمی آ گیا ہے اور اس نے یہ خط دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور آدمی بھی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں مراد علی کا نوکر ہوں۔ بلقیس نے ہاتھ بڑھا کر کاغذ پکڑ لیا اور نوکر واپس چلا گیا۔ سمینہ کا دل دھڑک رہا تھا اور وہ انتہائی بے چینی کی حالت میں اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بلقیس نے خط کھولے بغیر سمینہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹی مجھے پڑھ کر سناؤ۔ سمینہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے خط کھولا اور پڑھ کر سنانے لگی۔ ہاشم بیگ نے لکھا تھا، خالہ جان السلام علیکم، مجھے افسوس ہے کہ مراد علی کو آپ کا پیغام نہیں پہنچا سکا۔ وہ آپ کا خط موصول ہونے سے 4 دن قبل رات کے وقت اپنے گھر پہنچا تھا اور تھوڑی دیر بعد شہر میں اپنے کسی دوست کا حال معلوم کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ ابھی تک واپس گھر نہیں آیا۔ اللہ صبح اس کے نوکر نے مجھے یہ اطلاع دی کہ میں نے سرنگا پٹم کا کونا کونا چھان مارا۔ اس کے نوکر کہتے ہیں کہ اپنے بھائی اور اس کی بیوی کی موت کے واقعات سننے کے بعد اس نے ان کی قبریں دیکھیں، پھر کسی سے بات کیے بغیر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ایک نوکر نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اور اس نے جواب دیا کہ میں ایک دوست کا حال معلوم کرنے جا رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ وہ رات کے وقت سرنگا پٹم میں نہیں ٹھہرا۔ ممکن ہے میرے خط سے قبل وہ آپ کے پاس پہنچ چکا ہو۔ مجھے سرنگا پٹم سے ادھونی پہنچنے کا حکم مل چکا ہے اور میں اسی ہفتے یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ ممکن ہے میری فوج کو مستقل طور پر وہیں روک لیا جائے۔ مراد علی کے نوکروں کی حالت قابل رحم تھی۔ ایک نوکر میں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے اور دوسرا آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، اور باقی سرنگا پٹم چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔
اگر مراد علی آپ کے پاس پہنچ چکا ہو تو اسے میرا سلام پہنچا دیں۔ اس زخموں کا مداوع اب کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اگر وہ آپ کے پاس نہیں پہنچا تو میں اس کی تلاش جاری رکھوں گا۔ مجھے صرف ایک بات کا خطرہ ہے کہ کہیں وہ باغیوں کے ساتھ نہ مل گیا ہو۔ اس صورت میں اس کی مدد کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ سمینہ کو سلام۔ خط کے اختتام پر سمینہ کی آواز اس کے قابو میں نہ تھی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، وہ ضرور آئیں گے امی جان، انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ ممکن ہے انگریزوں نے گھر سے نکلتے ہی گرفتار کر لیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گرفتاری کا خطرہ محسوس کر کے کہیں چھپ گئے ہوں اور ان کے نوکروں نے بھائی جان کو ناقابل اعتماد سمجھ کر ان کا پتہ نہ دیا ہو۔ آپ ان کے نوکر کو اندر بلا کر پوچھیں۔ بلقیس نے کہا، اچھا بیٹی، خادم سے کہو اس کو بلا لائے۔ سمینہ اٹھ کر خادمہ کو آواز دیتی ہوئی باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ خادمہ نے باورچی خانے کے دروازے سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، کیا بات ہے بی بی جی؟ سمینہ نے کہا، تم باہر جاؤ اور نوکروں سے کہو سرنگا پٹم سے مراد علی کا جو نوکر آیا ہے اسے اندر بھیج دو۔ خادمہ چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد منور خان سین میں داخل ہوا۔ بلقیس اور سمینہ کو سلام کرنے کے بعد وہ مؤدب کھڑا ہو گیا۔ سمینہ نے اٹھ کر اپنا مونڈا ذرا آگے کر دیا اور خود ماں کے ساتھ کھاٹ پر بیٹھ گئی۔ بیٹھ جاؤ، بلقیس نے مونڈے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور منور خان ہچکچاتا ہوا مونڈے پر بیٹھ گیا۔ بلقیس اور اس کے بعد سمینہ کے متعدد سوالات کے جواب میں اس نے سرنگا پٹم کے تمام واقعات بیان کر دیے۔ اپنی سرگزشت کا آخری حصہ سناتے وقت اس کی قوت گواہی جواب دے چکی تھی اور وہ بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب بلقیس نے مراد علی کے متعلق پوچھا تو اس نے انتہائی کرب کی حالت میں اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور ایک بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، بی بی جی، میرا خیال تھا کہ وہ آپ کے پاس پہنچ چکے ہوں گے، لیکن آپ کے نوکر کہتے ہیں وہ یہاں نہیں آئے۔ جب وہ گھر سے نکل رہے تھے تو میں نے ان کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی تھی۔ میں نے پوچھا تھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہتے تھے مجھے معلوم نہیں۔ میں ان کے ساتھ جانے کی ضد کی تو انہوں نے کہا، اب تم لوگ میرا ساتھ نہیں دے سکتے۔ میں اور کریم خان ڈیوڑی تک ان کے ساتھ آئے۔ آخری بات جو انہوں نے ہماری تسلی کے لیے کہی تھی وہ یہ تھی کہ میں کسی دوست کا حال معلوم کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد ہمیں یہ کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں گئے۔ ہم سرنگا پٹم کا کونا کونا چھان چکے ہیں، لیکن شہر میں ان کے کسی دوست کو ان کا حال معلوم نہیں۔ مرزا ہاشم بیگ صاحب نے ابھی انہیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی اور انہیں اس بات کا یقین تھا کہ وہ سیدھے آپ کے پاس پہنچ چکے ہوں گے۔ بی بی جی، اگر آپ کے ان کے متعلق کچھ معلوم ہو تو خدا کے لیے مجھ سے چھپانے کی کوشش نہ کیجیے۔ منور خان کی آنکھیں دوبارہ آنسوں سے لبریز ہو رہی تھی۔ بلقیس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہیں حوصلہ سے کام لینا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ مراد علی یہاں ضرور آئے گا۔ میں ہاشم کا پیغام بھیجوں گی کہ اس کی تلاش جاری رکھے اور میں یہ چاہتی ہوں جب تک مراد علی کا پتہ نہیں چلتا تم ہمارے پاس رہو۔ 5 مہینے اور گزر گئے لیکن مراد علی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس عرصہ میں انگریزوں کے خلاف ملک جہان خان کی سرگرمیاں ایک باقاعدہ جنگ کی صورت اختیار کر چکی تھیں۔ کبھی اس کے متعلق یہ اطلاع آتی کہ اس نے میسور کے فلاں علاقے پر اچانک حملہ کر کے انگریزوں کی چند چوکیوں کا صفایا کر دیا ہے، اور کبھی یہ سنا جاتا کہ انگریزی فوج نے باغیوں کو شکست دے کر مرٹھا علاقوں کی طرف سے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد یہ اطلاع آئی کہ ملک جہان خان کا لشکر مرٹھوں کے علاقے سے نکل کر مملکت نظام کی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ ملک جہان خان کے ساتھیوں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہو رہا تھا۔ میسور کے حریت پسندوں نے اسے اپنی آخری امید سمجھ کر جوک در جوک اس کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے تھے، اور بعد وہ مرٹھا سردار بھی جنہیں سرنگا پٹم کی تذکیر کے بعد اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ سلطنت خدا داد کے خاتمے کے بعد انگریزوں کی تلوار ان کی اپنی شہرگ تک پہنچ چکی ہے۔
در پردہ وہ ملک جہان خان کی مدد کر رہے تھے۔ میسور کی شمال اور مغربی سرحدوں پر بعد دشوار گزار پہاڑ اور جنگ ان باغیوں کے لیے ناقابل تسخیر قلعوں کا کام دے رہے تھے۔ جب ایک مقام پر انگریزوں کا گھیرا تنگ ہونے لگتا تو یہ لوگ ایک حیرت انگیز رفتار کے ساتھ کوسوں دور کسی اور جگہ جا نکلتے۔ مقامی باشندوں کے عدم تعاون کے باعث انگریزوں کے لیے باغیوں کی نقل و حرکت معلوم کرنا مشکل تھا۔ رسد اور اسلحہ حاصل کرنے کے لیے باغیوں کو ہر جگہ مقامی لوگوں کا تعاون حاصل تھا۔ حیدرآباد اور انگریز سپاہیوں کی طرح ملک جہان خان ان مرہٹا سرداروں کو بھی ناقابل معافی سمجھتا تھا جنہوں نے میسور کے خلاف سابقہ جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ چنانچہ پرشرام بھاؤ کے بعد چیدہ چیدہ ساتھی قتل ہو چکے تھے اور بعض سرحدی علاقوں کو اپنے لیے غیر محفوظ سمجھ کر رائے فرار اختیار کر چکے تھے۔ میسور کی جن غداروں نے ملت فروشی کے عوض انگریزوں سے بڑی بڑی جاگیریں حاصل کی تھیں، ان پر ملک جہان خان کی مصیبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے گھروں سے باہر جھانکنے میں بھی خطرہ محسوس کرتے تھے۔ سمینا کی زندگی کی تمام دلچسپیاں اب مراد علی کے انتظار تک محدود ہو چکی تھیں۔ ایک شام وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد مکان کی چھت پر کھڑی تھی۔ مغرب کے افق پر پہلی رات کا چاند نمودار ہو چکا تھا۔ سمینا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس کی نگاہوں کے سامنے آنسوؤں کے پردے حائل ہونے لگے۔ خادمہ سیڑھی سے نمودار ہوئی اور سمینا کو دعا میں مصروف دیکھ کر چند قدم دور رک گئی۔ سمینا نے دعا ختم کی اور اس نے کہا، بی بی جی آپ کے بہنوئی تشریف لائے ہیں۔ سمینا نے اپنے دل کی دھڑکنوں میں قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، وہ اکیلے آئے ہیں؟ جی نہیں، ان کے ساتھ نوکر بھی ہے۔ سمینا نے گھٹی آواز میں پوچھا، وہ مراد علی کے متعلق کوئی خبر لائے ہیں؟ جی نہیں۔ سمینا کے دل کی دھڑکنیں اچانک خاموش ہو گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی زینے کی طرف بڑھی اور نیچے اترنے لگی۔ مکان کے ایک کمرے سے اس کی ماں اور ہاشم بیگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ آگے بڑھی لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گی۔ ہاشم بیگ کہہ رہا تھا، خالہ جان اب اس کا خیال چھوڑ دیجئے، اب وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس ملک کی زمین اس کے لیے تنگ ہو چکی ہے۔ وہ مراد جسے تم اپنا بیٹا سمجھتی تھی مر چکا ہے۔ بلقیس کی آواز آئی، نہیں بیٹا، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کہو۔ خالہ جان میں اس کے متعلق کم پریشان نہیں ہوں، لیکن وہ ایک ایسے گروہ میں شامل ہو چکا ہے جس کی جد و جہد کا انجام مجھے تباہی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ مجھے افسوس ہے کہ سرنگا پٹم میں اس کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہو سکی، ورنہ میں اسے ملک جہان خان کا ساتھی بننے سے روک لیتا۔ لیکن بیٹا تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ وہ ملک جہان خان کے ساتھ شامل ہو چکا ہے؟ خالہ جان پچھلے دنوں انگریزوں نے اعلان کیا تھا کہ جو باغی ملک جہان خان کا ساتھ چھوڑ کر واپس آ جائیں گے انہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی، اور بعد آدمی جو اس کا ساتھ چھوڑ کر سرنگا پٹم واپس آ گئے، میں ان سے مل چکا ہوں، انہوں نے یہ بتایا ہے باغیوں کا لشکر ملک جہان خان کے بعد مراد علی کو اپنا سب سے زیادہ ذہین اور قابل اعتماد افسر خیال کرتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ مراد علی کسی قیمت پر ملک جہان خان کا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوگا، اسے اب زندگی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ سمینا کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ وہ اچانک کمرے میں داخل ہوئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہاشم بیگ کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاشم بیگ نے قدرے توقف کے بعد کہا، بیٹھ جاؤ سمینا، مجھے افسوس ہے کہ میں مراد علی کے متعلق کوئی تسلی بخش خبر نہیں لایا۔ سمینا نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں کہا، امی جان وہ ضرور آئیں گے، انہوں نے وعدہ کیا تھا، وہ کسی کے ساتھ جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتے، کاش میں ان کے پاس جا سکتی۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی سمینا کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور وہ سسکیاں لیتی ہوئی برابر کے کمرے میں چلی گئی۔ ہاشم بیگ اور بلقیس اضطراب کی حالت میں اس کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر اس نے کہا، خالہ جان مجھے معلوم نہ تھا کہ سمینا، میں نے اس سے پہلے کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے۔
بلقیس نے گھٹی آواز میں جواب دیا، بیٹا سمینہ بدل چکی ہے۔ ہاشم نے کرسی سے اٹھ کر برابر کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، خالہ جان میں پتھر کے موم ہو جانے کا یقین کر سکتا ہوں، سمینہ کی آنکھوں میں آنسو کا تصور نہیں کر سکتا، میں بھی آتا ہوں۔ وہ برابر کے کمرے میں داخل ہوا۔ سمینہ منہ کے بال بستر پر پڑی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس نے جھک کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، سمینہ میری ننھی بہن، حوصلے سے کام لو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں خود اس کے پاس جاؤں گا، میں اس سے یہ کہوں گا کہ ہماری ننھی سمینہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ سمینہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور ملتجئی نگاہوں سے ہاشم کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاشم نے کہا، سمینہ مجھے معلوم نہ تھا کہ اس بیوقوف نے تمہیں اس قدر پریشان کیا ہے۔ سمینہ نے گردن جھکا لی۔ ہاشم بیگ نے اپنی قبا کی جیب میں ہاتھ ڈال کر مخمل کی ایک چھوٹی سی تھیلی نکالی اور دوسرا ہاتھ سمینہ کی تھوڑی کے نیچے رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، سمینہ یہ لے لو، یہ مراد علی کی امانت ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس کے آنے تک تم اس کی حفاظت کر سکو گی۔ سمینہ تذبذب سی ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاشم بیگ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی ہتھیلی میں جواہرات کی تھیلی رکھ کر کچھ کہے بغیر بلقیس کے کمرے میں چلا گیا۔ خالہ جان میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کہاں؟ میں مراد علی کی تلاش میں جا رہا ہوں خالہ جان۔ 20 دن بعد ایک دوپہر ہاشم بیگ ایک دشوار گزار پہاڑی علاقے میں سے گزر رہا تھا کہ ایک پہاڑ کے دامن میں گھنا جنگل عبور کرنے کے بعد اس نے ایک ندی کے کنارے رک کر اپنے گھوڑے کو پانی پلایا، پھر نیچے اتر کر اپنی پیاس بجھائی۔ اس کے بعد اپنی جیب سے ایک نقشہ کھولا اور ندی کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ چند منٹ بعد اس نے نقشہ لپیٹ کر جیب میں ڈال لیا اور اٹھ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ندی عبور کرنے کے بعد اس نے دوسرے کنارے ایک درخت کے قریب رک کر اپنی تلوار نکالی اور ایک جھکے ہوئے درخت کی چند شاخیں کاٹنے کے بعد ندی کے ساتھ ساتھ بائیں طرف چل دیا۔ کوئی 8 میل چلنے کے بعد اس نے ندی میں ایک اور ندی آ ملی اور ہاشم بیگ دائیں ہاتھ مڑ کر دوسری ندی کے کنارے ہو لیا۔ اچانک اسے گھنے درختوں میں کوئی آہٹ محسوس ہوئی اور اس نے گھوڑا روک لیا۔ درختوں سے ایک آدمی اس کی طرف بندوق سیدھی کیے نمودار ہوا اور اس نے کسی توقف کے بغیر آگے بڑھتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ ہاشم بیگ نے اطمینان سے جواب دیا، اگر تم ملک جان خان کے آدمی ہو تو مجھے ان کے پاس لے چلو۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ ملک جان خان یہاں رہتے ہیں؟ اجنبی نے یہ کہہ کر آگر بڑھتے ہوئے بندوق کی نالی ہاشم بیگ کے منہ کے آگے کر دی۔ ہاشم بیگ نے قدرے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو اسے اپنے آگے پیچھے اور دائیں طرف چند مسلح آدمی دکھائی دیے۔ اجنبی نے کہا، تم گھوڑے سے اترو اور اپنی تلوار اور بندوق ہمارے حوالے کر دو۔ ہاشم بیگ نے کسی پش و پیش کے بغیر اس کے حکم کی تعمیل کی اور کہا، تم لوگوں کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ میں یہاں تک پہنچنے کے بعد بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا، مجھے ملک جان خان کے پاس لے چلو۔ اتنی دیر میں 10 آدمی ہاشم بیگ کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان نے کہا، تم دوسری ندی کے پار کوئی نقشہ دیکھ رہے تھے؟ ہاں، لاؤ وہ نقشہ بھی ہمارے حوالے کر دو۔ ہاشم بیگ نے اپنی جیب سے نقشہ نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ نوجوان نے نقشہ کھول کر اپنے ساتھیوں کو دکھایا اور پھر ہاشم بیگ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تمہیں معلوم ہے کہ ملک جان خان انگریزوں کے جاسوسوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے، ہاشم بیگ نے جواب دیا، میں یہاں سے 2-3 میل دور ایک درخت پر لٹکی ہوئی 5 لاشیں دیکھ چکا ہوں، لیکن میں جاسوس نہیں۔ یہ نقشہ تمہیں کس نے دیا؟ ہاشم بیگ نے کہا، دیکھو، میں ملک جان خان سے ملنا چاہتا ہوں اور میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ میری ملاقات کے بعد تمہیں ایسے سوالات پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ نوجوان نے 2 عمر رسیدہ آدمی کی طرف لے جا کر اس کے ساتھ کچھ دیر باتیں کی اور پھر ہاشم بیگ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ہم تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ کر ملک جان خان کے پاس لے چلیں گے۔ ہاشم بیگ نے جواب دیا، اگر یہ ضروری ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہاشم بیگ آنکھوں پر پٹی بندھوا کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور ایک آدمی نے باغ پکڑ لی۔ راستے میں ان لوگوں نے ہاشم بیگ سے کوئی
بات نہ کی، وہ گھوڑے کی زین پر سے صرف یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ ایک جنگل کے ناہموار اور دشوار گزار راستے سے گزر رہا ہے۔ کوئی 3 گھنٹے سفر کرنے کے بعد یہ لوگ رک گئے اور کسی نے ہاشم بیگ کو گھوڑے سے اترنے کے لیے کہا۔ ہاشم بیگ نے حکم کی تعمیل کی اور کسی نے اس کی آنکھوں سے پٹی کھولتے ہوئے کہا، تم یہاں بیٹھ جاؤ، ہم ابھی ملک جان خان کو اطلاع دیتے ہیں۔ ہاشم بیگ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، وہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ 2 آدمی سامنے ایک بلند پہاڑی کی طرف چل دیے اور باقی اس کے گرد بیٹھ گئے۔ ہاشم نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اسے ایک تنگ وادی کا نشیب اور باقی 3 اطراف بلند پہاڑیاں دکھائی دیں۔ چند منٹ وہ بے حس و حرکت بیٹھا، ان لوگوں کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے جرأت سے کام لیتے ہوئے سوال کیا، مجھے کب تک یہاں ٹھہرنا پڑے گا؟ ایک آدمی نے جواب دیا، ہم نے ملک جان خان کو پیغام بھیج دیا ہے، انہیں یہاں پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ قریباً 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد ہاشم بیگ کو قریب ہی گھنے درختوں کی گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ وہ آ رہے ہیں، ایک آدمی نے اٹھتے ہوئے کہا۔